جی یوں اب دیکھیے میں نے ایک لائٹ جلائی ہے، اس سے کچھ فرق پڑا؟ اگر نہیں پڑا تو مجھے بتائیے۔ جی تو ابھی میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے کوئی اپنی اس مشہور و معروف کتاب میں سے کچھ ہینڈی ہینڈس آپ کو بتاؤں۔ جناب جی یہ میں نے کتاب جب لکھی تھی، اوہ میں کیا بتاؤں آپ کو، کتنی ہٹ بھی تھی، ہر گھر میں یہ کتاب جناب خریدی جانے لگی اور اتنے تعریفی خطوط آتے تھے مجھے۔ اور اس زمانے میں خطوط ہی ہوا کرتے تھے، آج کل تو کالز ہوتی ہیں نا ٹی وی پہ، ہمارے پاس بوریوں کے حساب سے خطوط آیا کرتے تھے جس میں لوگ لکھتے تھے کہ ان کو یہ کتاب کتنی اچھی لگی۔ ٹھیک ہے، تو وہ زمانہ بھی کیا کہنا چاہیے، بڑا معصوم سا زمانہ تھا۔ لوگ ہینڈی ہینڈس کو پڑھ کے اس پہ عمل کرتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے۔ اب انکل گوگل جو ہے انہوں نے ہر مسئلہ حل کر دیا ہے، ہر چیز، کوئی بچے سے کوئی چیز پوچھ لو 1 منٹ میں وہ گوگل سے نکال کے آپ کو بتا دیتے ہیں، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کھنگال لیتے تھے انسائکلوپیڈیا۔ اگر میں نے ایک آرٹیکل لکھنا تھا ایک زمانے میں جب میں کام کر رہی تھی فوڈ ایڈوائزر کے طور پر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں مکئی کے اوپر، کارن کے اوپر آرٹیکل لکھوں، وہ بھی انگلش میں، کیونکہ انہوں نے پبلش کروانا تھا۔ اس وقت انسائکلوپیڈیا میں بھی مجھے اس پر کوئی اتنا مواد نہیں ملا، پتہ نہیں کہاں کہاں کی لائبریریاں میں نے چھان ماری، پھر جا کے کہیں وہ آرٹیکل مکمل ہوا۔ وہ زمانہ تھا، اب گوگل میں آپ ایک لمحے میں سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ چلے جی اس زمانے کو یاد کرتے ہوئے آج کے زمانے کی بات کرتے ہیں، اور میں آپ کے لیے جناب جی یہ کچھ تھوڑے سے ٹوٹکے پڑھتی ہوں اس کتاب میں سے۔ جی ہاں، یہ ہے گوشت کی خوشبو والا آٹا، اس پہ میری نظر پڑی ہے اور میں نے کہا چلو یہی میں پہلے آپ کے لیے پڑھ لیتی ہوں۔ جب آپ نے اوون میں روسٹ پکانے کے لیے رکھا ہو، یعنی گوشت کا ایک پیس روسٹ بنانے کے لیے رکھا ہو، تو ایک چھوٹے سے کھلے برتن میں تھوڑا سا میدا ڈال کر روسٹ کے قریب رکھ دیں۔ جب میدا ہلکا براؤن ہو جائے تو نکال لیں۔ اس میدا سے جب آپ سوس بنائیں گی تو خوشبودار ہوگی، اس میں گوشت کا ٹیسٹ ہوگا۔ ابل تو اتنا مہنگا گوشت ہے کہ کون اب اتنے بڑے پیس گوشت کے روسٹ کرے گا اور پھر اس کو آٹے کو خوشبودار بنائے گا۔ اتنا مہنگا گوشت قسم سے کہ خریدتے ہوئے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے گوشت خریدا ہوا ہے 4 روپے کلو، اور اتنے بڑے بڑے ٹکڑے، میرا خیال ہے 5-5 کلو کے ٹکڑے بیف کے لے کے میں بنایا کرتی تھی ہنٹرز بیف۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی 5-6 دن فریج میں رکھا کرتے تھے، اس کو مسالے لگا کے ہر روز نکال کے اس کو کانٹے سے گود کے پھر رکھ دینا، پھر جناب وہ ہنٹر بیف بنتا تھا۔ وہ سردیوں کا ایک تحفہ ہوتا تھا مہمانوں کو سرو کرنے کے لیے اور خود بھی ناشتے میں کھانے کے لیے۔ تو اب تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں ہنٹرز بیف بناؤں۔ ٹھیک ہے، ایک میں نے یہ آپ کے لیے پڑھ لیا۔ پھر جناب جی ڈیٹ کیک بنانے کے لیے جب آپ کھجوریں کاٹیں تو پہلے بقایا مسالہ جات اور میدا ایک پیالے میں ڈالیں، اور اب کھجوروں کو کینچی سے کاٹ پیالے میں ڈالیں۔ ہر بار کینچی کے بلیڈ کو میدے میں ڈال کر کھجوروں کو مکس کریں۔ اس طرح میدا لگنے سے آپ بلیڈ سے دوبارہ کھجوریں آسانی سے کاٹنے لگیں گی اور کام آسان ہو جائے گا۔ یہ جی یہ میں نے یہ پڑھا ہے۔ اور اس کے علاوہ پیالے اور بورڈ کی صفائی، جس پیالے میں آپ نے روٹی یا بسکٹ بنانے کا میزہ گوندنا ہو، اسے صاف کرنے کے لیے جو ہی آٹا نکالیں پیالے میں نمک چھڑکیں، جو تھوڑا سا آٹے کا حصہ چپکا رہ گیا ہوگا وہ نمک ملنے سے آسانی سے صاف ہو جائے گا اور پیالہ آپ کو دھونا آسان ہو جائے گا۔ اس طرح روٹی بنانے کا تختہ بھی نمک ملے پانی سے صاف ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ایک یہ میں نے پڑھ لیا ہے، اور بس اس کے کافی سارے اس میں سے ٹوٹکے میں جب پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں آج کل کے زمانے پہ تو یہ اپلائی ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ اس وقت جب میں نے کتاب لکھی تھی اپنے زمانے کی بڑی زبردست کتاب تھی۔ اچھا جی، یہ ہے گرمیوں میں آئس کریم۔ ابھی آئس کریم آپ مختلف پیالوں میں ڈال رہی ہوتی ہیں تو پگھلنے لگتی ہے۔ آئندہ یوں کریں کہ کھانے کے بعد آئس کریم پیش کرنا ہو تو کئی گھنٹے ہی قبل اسے چھوٹے پیالوں میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں، اور اس طرح جب آپ نکال کر پیش کریں گی تو وہ کافی دیر تک پگھلے گی نہیں، کیونکہ اس کو آپ نے بما آئس کریم کپس کے فریزر میں رکھا ہوا تھا تو وہ کافی دیر تک چلے گی۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیا جی۔
اور بہت سارے اس میں ٹوٹکے ہیں چمکدار گلاسوں کے لیے. یہ جناب بڑا ہٹ ہوا تھا ٹوٹکا، او ہو، پھر یہ بھی بہت ہٹ ہوا تھا. اور یہ سارے کے سارے ٹوٹکے میں ٹی وی پہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا کرتی تھی. ہر پروگرام میں میرا خیال ہے 3 سے 4 ٹوٹکے جو ہے وہ میں عملی طور پر کیا کرتی تھی. اچھا جی، جب کوئی برتن بری طرح جل جائے، جلے ہوئے برتن کے پین کو دھونے کے لیے تو پہلے بھی کچھ ٹوٹکے میں نے اسی کتاب میں لکھے ہیں. ایک اور ٹوٹکا یہ ہے کہ برتن میں صابن والا پانی ڈال کر اسے چولہے پر رکھیں اور 15 منٹ تک ابلنے دیں. پیندے سے چپکا ہوا جلا ہوا کھانا جو ہے وہ نرم ہو جائے گا اور اب برتن کو آپ آسانی سے دھو لیں گے. ٹھیک. اچھا جی، فریج کو صاف کرنے کا ہے، اور کچن کے دروازے میں پلاسٹک ہے، زنگ سے بچاؤ کے لیے ہے، نمک دانی میں نمک جم جائے تو ہے. اچھا جی، کچن میں آئینے والی الماری ہے. بہت سارے اس کے ٹوٹکے ہیں جو میں آپ کو کبھی بتاؤں گی. تو جناب جی، آج میں نے سوچا کہ آپ سے میں ہیلو ہائی کرتی ہوں اور ساتھ اپنی اس بک میں سے چند ایک ٹوٹکے آپ کو بتا دیتی ہوں. میرا کوکنگ کا پروگرام کب شروع ہوگا یہ اویلیبلٹی پہ ہے. جو بندہ میں نے ہائر کیا ہے وہ کب ملتا ہے. ابھی تک وہ مجھے ملا نہیں، مل تو گیا ہے لیکن وہ اتنا مصروف ہے بچہ کہ ابھی تک اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا. تو دیکھو عید کے بعد جب مجھے ٹائم ملے گا تو میں اچھے طریقے سے اس سے پروگرام بنواؤں گی کوکنگ کے، تاکہ اس میں لکھا ہوا بھی آ سکے جس طرح وہ ابھی مجھے لکھنا نہیں آتا. ٹھیک. تو پھر آپ کے لیے جناب یہ سارا کچھ بنا کرے گا. اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.